شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ، ٹھیک ہے، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، لیکن والد صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ وہ شاہد کو انہوں نے شہد سے ماخوذ کیا، اچھا میٹھا، تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے لیے تو اولاد میٹھی ہوتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ شہد کی طرح میٹھا ہے تو اس کا نام میں شاہد رکھوں گا۔ ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے یا ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اردو بولتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہیں پر تعارف کراتے ہوئے جو ہے ہمیں تو اپنی زبان نہیں آتی، اس بات کو بطور فخر بتاتے ہیں۔ تو زبانیں اللہ نے بنائی ہیں، تو گھر کے اندر جو ہے نا ہمارے والد صاحب اس بات پہ پابند کیا کرتے تھے کہ اردو بولنی ہے باہر جا کے بولو، گھر پہ اپنی زبان بولو گے۔ میں اپنی مثال آپ کو دوں کہ مجھے نہیں پتا کہ میں کیسے کامیاب ہوا، اور ایک ایسی صبح نمودار ہوئی کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اب اس کے پیچھے مجھے کوئی پوچھے یار تم نے محنت کی ہے، تم نے بہت اسٹرگلنگ کی ہے، نو، کہیں سے دم کروا لیا، کہیں سے دم کروا لیا، یہ کر لیا، نو۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے تو میں کہتا ہوں صرف ایک چیز ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے والدین کی رضا اور ان کی دعا، کہ بچے روزانہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، درود پاک پڑھ کے سو رہے ہیں، اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، سونے کی دعا پڑھ رہے ہیں، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ ان بچوں کو یہاں سے اٹھائیے امریکہ بھیج دیجیے، کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ، یعنی سوراہی کو آپ جب جھکا رہے ہیں تو فیض تو جاری ہے لیکن وہ گردن بھی جھکا رہی ہے، یہاں تو جس کا فیض جاری ہو تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سریا وہیں پر آتا ہے جہاں پر تصوف نہیں ہوتا، تو فیض نہیں ہوتا کچھ اور ہوتا ہے، وہ پھر فیوز ہو جاتا ہے، فیوز ہو جاتا ہے۔ سب جہاں آپ کی دیگر خصوصیات ہیں وہاں ہمیں آپ کی ایک اور خصوصیت پتہ لگی کہ آپ نے ماشاءاللہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو پہلی زوجہ بے وفائی سمجھتی ہے، ٹھیک ہے جی، وہ کہتی ہے مجھ سے بے وفائی ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو، بے وفائی بھی آخری درجے، آخری مطلب اس کے بعد تو بعضوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی، اور بعضوں کے لیے جو ہے وہ سختیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ادارے IDS کے بارے میں آپ کو تاثرات دینا چاہیں۔ آپ یہ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے چاپلوسی کرنے کی، ٹھیک ہے، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں IDS میٹ اپ، جی ہاں آپ کا میرا پسندیدہ پروگرام۔ آج کی شخصیت کے تعارف سے پہلے میری گزارش، ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں یوٹیوب پر، اور دیگر سوشل پلیٹ فارمز پہ اس کو لائک اینڈ فالو کر لیجئے، تاکہ جو ہمارے اپ کمنگ پروگرامز ہیں، جو اپڈیٹس ہیں، وہ آپ کو وقت پر مل جایا کریں۔ ناظرین کرام، آج کی جو ہماری شخصیت ہیں ماشاءاللہ، جب آپ ان کو دیکھیں گے یقیناً پوسٹر کے ذریعے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا، آپ نے جان لیا ہوگا کہ آج کون سی شخصیت ہمارے ساتھ ہے، مگر یہ وہ شخصیت ہے کہ جو الحمدللہ ان کے تعارف کی بہت ساری جہتیں ہیں، بہت سارے حوالے ہیں، اور میں سب ابھی انٹرو میں بیان نہیں کروں گا کیونکہ بہت ساری باتیں ہم نے ان کے لبوں سے سننی ہیں۔ جی ہاں، ہم سب کے پیارے، بہت خوبصورت اور سیرت میں بھی کمال ہیں، بہت خوش گفتار ہیں اور خوش کردار ہیں، بہت ملنسار ہیں، پیار والے ہیں، محبت والے ہیں، یقین مانے، اور بہت خوبصورت لب و لہجے میں گفتگو آپ فرماتے ہیں۔ جو ان کو سن چکے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی پیاری شخصیت ہے۔ ہم سب کے پیارے مفتی محمد شاہد مدنی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں IDS میٹ اپ کے لیے وقت دیا، اور یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ یہ تھوڑا سا مختلف پروگرام ہے، اس میں ہم بہت لائٹر وے میں گفتگو کرتے ہیں، کچھ آپ سے پرسنل سوالات بھی کریں گے، تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جزاک اللہ الخیر، اللہ کریم آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو، آپ کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں، اور یہ ایک الگ جہت ہے، آپ کریٹر بھی ہیں کہ علماء کرام کی زندگیوں کے حوالے سے جاننے والے جاننا چاہتے ہیں۔ میں نے کافی سارے آپ کے پروگرامز میری نظروں سے گزرے، میٹ اپس کے حوالے سے، مفتی منیر الرحمان صاحب، مفتی اعظم پاکستان دامہ ظلہ العالی، دیگر علماء کرام کے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، بہت شکریہ۔ مفتی صاحب نے ہمیں اجازت دے دی ہے، اور اب ہم مفتی صاحب سے سوالات شروع کر رہے ہیں۔ حضرت اجازت؟ بالکل اجازت، میں نے پہلے ہی کہہ دیا، میں نے کہا عزت رکھ لیں گے ہماری۔ اچھا مفتی صاحب، یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ آپ کا نام محمد شاہد کس نے رکھا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل یاد ہے، اور کیوں نہ یاد ہو کہ میرے والد محترم نے رکھا تھا۔ محمد شاہد جو ہے وہ والد صاحب نے تو نسبت، شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے گواہ،
ٹھیک ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. لیکن والد صاحب کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا کہ وہ شاہد کو انہوں نے شہد سے ماخوذ کیا. اچھا. میٹھا. تو انہوں نے کہا جی میرا بیٹا جو ہے وہ ماں باپ کے لیے تو اولاد میٹھی ہوتی ہے, تو انہوں نے کہا یہ شہد کی طرح میٹھا ہے تو اس کا نام میں شاہد رکھوں گا. کہیں سے سنا ہوگا, تو والد محترم نے محمد شاہد نام رکھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا ویسے مفتی صاحب عام طور پر لوگوں کے انداز تکلم سے, لب و لہجے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ بھائی یہ فلاں کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں, عموماً میمنوں کا بھی پتہ لگ جاتا ہے. تو لیکن آپ کا لہجہ بڑا صاف ہے, بڑا واشگاف آپ کا لہجہ ہے, تو ہمیں نہیں اندازہ ہوتا کہ بھئی آپ کا تعلق کس کمیونٹی سے ہے, کس برادری سے ہے. تو میں چاہوں گا یہ بھی ارشاد فرمائیں. بالکل. دیکھیں, جس قوم سے آپ تعلق رکھتے ہیں اس قوم کے لیے آپ سبب فخر ہوتے ہیں, اور اپنے نسب کا, اپنی قوم کا, اپنے خاندان کا ذکر کرنا چاہیے, اور اسے کسی بھی صورت چھپانا نہیں چاہیے. البتہ اردو جو ہے وہ ہماری قومی زبان ہے, اور اردو اچھی بولنا, ستھری بولنا, اس کے اندر متانت کا پایا جانا یہ بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے ملک پاکستان میں اس حوالے سے کمی دیکھی گئی ہے کہ ہم اردو کو ادیبانہ انداز میں نہیں بولتے. یعنی ہمیں نئی اور نہیں کا فرق نہیں پتا ہوتا, ہمیں اور کا فرق نہیں پتا ہوتا, ہمیں میں اور میں کا فرق نہیں پتا ہوتا. اس سے بڑا فرق آتا ہے. تو ابتداءً میری اردو اتنی اچھی نہیں تھی, اور کچھ اغلاط زندگی میں انسان کرتا ہے, میں نے بھی کی. کچھ لوگ کہتے بھی تھے کہ یار یہ میڈیا پہ آپ نے ان کو بٹھا دیا ہے, ان کی تو اردو کے اندر اتنی غلطیاں ہیں. تو انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. تو پھر اس کے اوپر تھوڑی محنت کی گئی. جہاں تک میرا خاندانی تعلق ہے کس قوم سے ہے, تو ہم الحمدللہ رب العالمین آوان برادری سے ہیں, جنہیں قطب شاہی آوان کہا جاتا ہے. اور میرے جو آباء و اجداد ہیں, میرے جو دادا تھے, وہ تشریف لائے تھے کراچی اٹک سے ہجرت کر کے. صحیح. ابھی بھی میرا جو ننیال ہے وہ پورا اٹک میں ہے. اٹک میں ہے. میرا سسرال جو ہے وہ اٹک میں ہے, وہ تمام وہیں پہ رہائش پذیر ہیں. دادا جو ہے وہ کراچی تشریف لائے تھے. پھر والد صاحب کی ولادت بھی کراچی میں ہوئی, میری ولادت بھی کراچی میں ہوئی. تو میں اکثر بطور فخر اس بات کو بیان کرتا ہوں کہ جس خطے سے امیر المجاہدین کا تعلق ہے, اور جو آپ کی زبان ہے ہند کو کہلاتی ہے, پنجابی کی ایک نوعیت ہے, وہی الحمدللہ ہماری زبان ہے. اچھا. اور یہ بھی میں عرض کر دوں کہ ہم اردو اگرچہ بول رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمیں گھر میں پابند کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنی مادری زبان بولنی ہے. تو میرے بچے جو ہے وہ ہماری مادری زبان بولتے ہیں. یہ بڑی پیاری بات ہے. جی ہاں, یہ بہت عام ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ ایجوکیٹڈ ہونے کی وجہ سے یا ترقی یافتہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو اردو بولتے ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو کہیں پر تعارف کراتے ہوئے جو ہے ہمیں تو اپنی زبان نہیں آتی, اس بات کو بطور فخر بتاتے ہیں. تو زبانیں اللہ نے بنائی ہیں, تو گھر کے اندر جو ہے نا ہمارے والد صاحب اس بات پہ پابند کیا کرتے تھے کہ اردو بولنی ہے, باہر جا کے بولو, گھر پہ اپنی زبان بولو گے. تو اس لیے ہمارے جو چھوٹے بچے ہیں 4 سال 5 سال, وہ اپنی جو مادری زبان ہے وہ مکمل جانتے ہیں. تو یہ الحمدللہ رب العالمین ایک اہم چیز ہے. لیکن مطلب یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ بھائی ہم نے اپنے بچوں کو مادری زبان اس لیے نہیں سکھائی کہ پھر ان کا اردو کا لہجہ صاف نہیں ہوتا. جی وہ یہ کہتے ہیں, لیکن میں نے آپ کی بات سے, آپ کے جواب سے یہ نتیجہ نکالا کہ یار آپ بچوں کو مادری زبان اس لیے نہ سکھائیں کہ اردو کا لہجہ صاف نہیں ہوگا, اس سے کئی گنا بہتر یہ ہے کہ بچوں کو مادری زبان سکھائیں اور ساتھ ہی ساتھ اردو کا لہجہ اچھا کروائیں, جس طرح آپ کا ہے. یہ جو بات آپ نے فرمائی نا, یہ بھی وہ اپنے تسلی قلبی کے لیے کہتے ہیں. مادری زبان نہ سکھانے کے باوجود بھی ان کا اردو کا لہجہ اچھا نہیں ہوتا. ان سے پوچھا جائے کہ آپ نے ان کی اردو پہ کتنا کام کیا ہے, تو وہ چونکہ ایک متاثر نظر آتے ہیں کہ جی انگلش بولنی ہے اور اردو کے اندر انگلش کا تڑکا لگانا ہے تو ہم جو ہے نا تھوڑے اچھے ثابت ہوں گے. یہ تمام کے تمام ذہنی مریض ہیں, اور کسی طرح کا کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے. آپ کی زبان ہے, اگر آپ خود اپنی زبان کو باقی نہیں رکھیں گے, اپنے قبیلے کی, اپنے خاندان کی پہچان نہیں بنیں گے, تو اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی. تو اس لیے میرا یہ نظریہ ہے کہ ہمیں اپنی مادری زبان بچوں کو لازماً سکھانی چاہیے. اور قوم کے لیے, اب آپ نے میمنوں کا ذکر کیا, آپ میمنوں سے تعلق رکھتے ہیں, تو آپ میمن ہونے کی بنا پر پوری میمن قوم کے لیے باعث فخر ہے نا کہ ہماری برادری کا ایک بندہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے, تو وہ باعث فخر بنتا ہے. تو اس لیے بالکل زبان سکھائی جانی چاہیے. بہت اچھے, بہت اچھے مفتی صاحب, ماشاءاللہ. آپ اکیڈمک کوالیفیکیشن کا بھی بتائیں نا, آپ کتنی آپ کی کوشش ہے. میں تھوڑا سا ایسے ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ مذہبی نہیں تھا. یعنی والد صاحب مولوی نہیں تھے, دادا مولوی نہیں تھے, دنیا دار تھے, کاروبار کیا کرتے تھے.
मैं भी स्कूल में जब थोड़ा होश संभाला तो स्कूल में दाखिल कर दिया गया। उस ज़माने में स्कूल होता था अल फारूक एलिमेंट्री स्कूल, मुझे आज भी याद है, वहाँ पे मैं पढ़ता था। नई क्लास में गया था तो नया कोर्स आया था, और मेरे जो दादा जान हैं शेर मोहम्मद रहमतुल्लाहि अलैह, उनका इसमें गिरामी था शेर मोहम्मद, माशाअल्लाह, तो उनका विसाल हुआ। उसके बाद उनकी तदफीन हुई। जब वापस लौटे तो मेरे वालिद मोहतरम के जहन में पता नहीं क्या ख्याल आया, एक कैफियत होती है उस वक्त, तो मुझे बिठा के कहा कि बेटा हिफ्स करेगा? तो मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। उस ज़माने में शौक़ होता था। अब आप देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरह आपको दीन के करीब लेकर आता है। तो मैंने कहा करूँगा। अब नया कोर्स आया हुआ है, अगले दिन स्कूल जाना है। वालिद साहब ने मुझे स्कूल से उठाया और मदरसे में बिठाया। वाह। अच्छा, उस ज़माने में एक शौक़ होता था, तो कारी साहब को जाके वालिद साहब ने कहा कि भाई ये बच्चा आपका है और आपने इसको हिफ्स करवाना है। तो वहाँ से मैं हिफ्स की तरफ आ गया, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हिफ्स की तकमील हुई। फिर हिफ्स के साथ साथ जो है वो मैट्रिक किया। तो हमारे एक नाजिम साहब होते थे, आप जानते हैं मदारिसुल मदीना दावत इस्लामी का एक शोबा है, तो मदरसतुल मदीना था वो, जहाँ पे मुझे दाखिल किया गया। और फिर वहाँ से हिफ्स मुकम्मल हुआ। तो हमारे नाजिम साहब थे जिनका नाम है कारी हनीफ साहब, मैं आज उनका जिक्र करना चाहूँगा, और आज भी राब्ते में हैं, और मैं उनका मतलब बड़े दिल से मशकूर हूँ कि मुझे नहीं पता था कि दरस निज़ामी क्या होती है, आलिम कोर्स क्या होता है। तो जब हिफ्ज़ मुकम्मल हुआ तो चंद तलबा थे, तो उन्होंने हमें कहा कि जी आप दरस निज़ामी करें। हमने कभी दरस निज़ामी क्या होता है, ज़हन साजी की, आलिम कोर्स करें, मैं आपका दाखिला करवा दूँगा। फिर वो हमें ख़ुद लेकर गए और उन्होंने हमें दाखिल करवाया, और वहाँ से फिर जो है वो मैं दरस निज़ामी की तरफ आया। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो दरस निज़ामी में आम्मा है, ख़ासा है, आलिया है, आलमिया है, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुसावी है MA के, तो वो फिर मैंने MA किया। फिर उसकी इक्विवेलेंस जो है वो ले ली, और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला आगे बढ़ा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो बचपन कैसा गुजरा आपका मुफ्ती साहब? बचपन स्ट्रगलिंग में भी गुजरा। सही। कुछ मसाइल भी थे मेरे, मतलब ख़ानदानी तौर पर दादा के साथ कुछ इख्तिलाफ़ात हो गए, ताया के साथ इख्तिलाफ़ात हो गए, तो वालिद साहब जो है वो घर बार छोड़ के अलग हो गए। तो वो फिर बड़े क्राइसिस के अंदर अय्याम गुजरे, बड़ी गुर्बत को करीब से देखा, मसाइल ज़िंदगी को देखा। लेकिन ये है कि जब से होश संभाला तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मजहबी माहौल देखा, ठीक है, हिफ्स के एतबार से, फिर दरस निज़ामी के एतबार से, फिर दरमियान में मसाइल आए, मसाइब आए, बड़ी तंगियाँ आईं, लेकिन वो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वक्त के साथ साथ चीज़ें चलती चली गईं। मेरे वालिद साहब की एक बड़ी अच्छी कि मतलब बड़ा मुश्किल वक्त आया, और मतलब ऐसा वक्त आया कि शायद उस उम्र में जब मैं कोई 18-19 साल दरस निज़ामी कर रहा हूँ कि मुझे दरस निज़ामी से निकाल के काम पे लगवा दिया जाए। तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं अपने बेटे की तालीम मुकम्मल करवाऊँगा। और मेरी वालिदा माजिदा अल्हम्दुलिल्लाह हयात है, उन्होंने जो मेहनत की है, तो मैं कहता हूँ कि आज अगर शाहिद के बारे में कुछ भी पूछना है तो मैंने कुछ भी नहीं किया, वल्लाहिल अज़ीम कोई मेहनत नहीं की, सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत और दुआ, वो है मैं आज यहाँ पर। माँ की दुआ तो हज़रत एक अलग ही असर करती है। बिल्कुल, माँ की दुआ तो मतलब उसका तो कोई मोल नहीं है, उसका सा प्यार नहीं है। तो आपकी वालिदा भी आपके लिए बहुत दुआएं करती हैं? वालिदा की ही तो दुआएं हैं। मेरी वालिदा का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, मैं आपके लिए भी अर्ज़ करूँगा और तमाम नाज़रीन के लिए भी, कि वो अक्सर कहती हैं कि मेरी 5 नमाज़ों के साथ तुम्हारे लिए 10 दुआएं हैं। ठीक है। और मैंने जब से होश संभाला है हाफिज साहब, हमारे दिन मतलब दिन का आगाज़ हमारे घर में मेरी वालिदा मोहतरमा की तिलावत कुरान से होता है। जब हम उठते हैं तो अम्मी जो है वो बड़ा कुरान करीम रखा हुआ उसकी तिलावत फरमा रही होती है। नमाज कज़ा करते हुए मैंने आज तक नहीं देखा। और मैं तलबा को पढ़ाते हुए एक बात भूलता था, मतलब तलबा अक्सर कहते थे हम फारिग होकर क्या करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, पता नहीं हमें तदरीस मिलेगी नहीं मिलेगी, हम काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो मैं तलबा को ये बात कहता था कि बेटे आप अपनी अम्मी और अपने अब्बू को राज़ी कर लें, मेरे पास आ जाए, मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि आपका मुस्तकबिल रोशन है। वाह वाह वाह, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, माँ बाप की रिज़ा में सब कुछ है। सब कुछ है, बिल्कुल। मैं अपनी मिसाल आपको दूं कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे कामयाब हुआ, मैंने किस तरह जो है वो काम किया, और एक ऐसी सुबह नमूदार हुई कि मैं कामयाब हो चुका हूँ। अब उसके पीछे मुझे कोई पूछे यार तुमने मेहनत की है, तुमने बहुत पढ़ा है, तुमने तदरीस की है, तुमने बहुत स्ट्रगलिंग की है, नो, कहीं से दम करवा लिया, कहीं से दम करवा लिया, ये कर लिया, नो। मुझसे अगर कोई पूछे तो मैं कहता हूँ सिर्फ एक चीज है, और वो ये है कि मेरे वालिदैन की रिजा और उनकी दुआ। वो दुआ एक ऐसी चीज है कि मैं जब सुबह उठा हूँ तो मुझे कामयाबी मिल चुकी है। अब उसके पीछे सबब क्या है, तो उसके पीछे सबब जो है वो दुआ है। और माँ बाप को आपने राजी कर दिया। देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात,
जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। और वालिद के बारे में फरमाया कि रिज़ाए इलाही वालिद की रिज़ा में है और रब की नाराज़गी वालिद की नाराज़गी में है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह राज़ी रहे तो कामयाबी नसीब हो गई। तो आज भी जितने भी लोग हैं अपने माँ बाप को राज़ी करते हैं। बहुत अच्छा। और कुछ भी बन जाएं, उस बच्चे से ज़्यादा यूं कह लीजिए कि मैं एक जुमला कह देता हूँ, बाज़ औक़ात तुफ़ है उस औलाद पर कि जिसके माँ बाप उससे डरते हैं। पर्सनैलिटी बन गया, शख्सियत बन गया, मशहूर हो गया, मालदार हो गया। आज माँ बाप अगर उससे डरते हैं तो उससे ज़्यादा अफसोस किसी के ऊपर नहीं। और जिसके पास अपने माँ बाप के लिए टाइम नहीं है उससे ज़्यादा महरूम आदमी कोई नहीं है। और अगर माँ बाप हयात हैं और उनकी कदर जाननी है तो उसके पास जाकर बैठें जिसके माँ बाप इंतकाल कर चुके, फिर उससे पूछें कि माँ बाप की कदर क्या होती है। तो बुनियादी तौर पर माँ बाप की रिज़ा जो है वो बुनियादी चीज़। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, आपने दौरान गुफ्तगू एक बात कही कि माहौल बस मुझे ऐसा मिला हुआ था जिसकी वजह से मैंने ये पढ़ा और ये सिलसिला हुआ। तो एक नतीजा मैंने निकाला कि भाई किसी के भी बिगड़ने या संवरने का सबब, एक बड़ा सबब वो माहौल है। जी हाँ। तो आजकल का माहौल तो हम देख रहे हैं कि बहुत मुख्तलिफ है। तो ऐसे में कैसे बंदा सर्वाइव कर सकता है या अपने आमाल की और अकायद की हिफाजत कैसे कर सकता है आखिर? देखिए, ये बात बिल्कुल अहम भी है और रेलिवेंट भी है और आज के दौर का एक चुभता हुआ सवाल है, क्योंकि माँ बाप परेशान हैं जी, कि परेशान। हम अपने बच्चों को कैसे बचाएं। क्योंकि अब मिनट टू मिनट मिजाज बदल रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। एक मिनट पहले मिजाज और होगा, वो एक वीडियो देखेगा, उस एक मिनट के बाद उसकी कैफियत बदल चुकी होगी। हमारे बच्चे भी शुरू नाच से करते हैं। जी हाँ, फिर कार्टून पे करते हैं, तो वो कैफियत बदल रही हैं। अब मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूँ कि रंग बातों से कम सोहबत से ज्यादा चढ़ता है। इसीलिए कुरान में आप देखें कि अल्लाह ने फरमाया कि कूनू मअस सादिक़ीन, सच्चों के साथ हो जाओ। यानी जो ये सोहबत है, और नबी करीम अलैहि अफ़ज़लुस सलाति व तस्लीम ने फरमाया कि अस्सुहबतु मुअस्सिरतुन, सोहबत असर रखती है। तो अब हमें मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को कैसा माहौल दें। सही। अगर आप इस चीज को औलाद पर छोड़ देंगे तो अब औलाद की बर्बादी में कोई वजह बाकी नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें सबसे पहले तो मोबाइल पर जो सोहबत मिल रही है वो सोहबत बद है, मानवीय एतबार से वो सोहबत है। स्कूल में जो बच्चों बच्चियों की सोहबतें हैं वो कितनी तेजी से खराब हो रही हैं। गैदरिंग्स और कंपनीज के नाम पर जो सोहबतें हैं वो कितनी तेजी से खराब हो रही हैं। तो सबसे पहले चार दीवारी की तरबियत मजबूत करें। सही। मैं अक्सर एक बात अर्ज करता हूँ कि जिसने अपने बच्चों की चार दीवारी की तरबियत मजबूत कर दी, उन बच्चों को आप अमेरिका भेज दीजिए, वो खराब नहीं होंगे। नुक्ता हज़रत, तो मजा आ गया, लुत्फ आ गया कि चार दीवारी का तो आप कर सकते हैं ना जी, उसको मजबूत कर दे। वाह वाह। अगर आपने चार दीवारी की तरबियत मजबूत कर दी, यानी अपने बच्चों को नमाजी बना दिया, बहुत अच्छा। आपके बच्चे रोजाना तिलावत कुरान कर रहे हैं, आपके बच्चे रोजाना दुरूद पाक पढ़ के सो रहे हैं, उठने की दुआ पढ़ रहे हैं, सोने की दुआ पढ़ रहे हैं, घर में दाखिल होने की दुआ पढ़ रहे हैं, अब आप इन बच्चों को यहाँ से उठाइए अमेरिका भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो मजहबी माहौल में रहेंगे। आप इन्हें यूके भेज दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपने चार दीवारी की तरबियत मजबूत नहीं की, आप उन्हें किसी भी जगह भेज दीजिए, पाकिस्तान में रख लीजिए, वो यहाँ पर गुल खिला रहे हैं। तो इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज माँ बाप के लिए है कि आप अपने बच्चों के अंदर मजहबी रुझान को बेदार कर दें। जब वो नमाज पढ़ रहे होंगे ना, तो अब अगर दरमियान में सोहबत खराब होने भी जा रही होगी और जोहर का वक्त आएगा और वो उठ के जोहर पढ़ेंगे, तो अब ये नमाजे जोहर उन्हें उस सोहबत से निकाल देगी। बहुत अच्छे। सोहबत खराब होने भी जा रही होगी, वो नमाजे इशा पढ़ेंगे, तो अब ये नमाज उन्हें बचा लेगी। उनका दिल खराब हो भी रहा होगा तो उनकी जब ये आदत बनी हुई होगी कि मैंने रोजाना बाद मगरिब सूरह मुल्क पढ़नी है, तो वो सूरह मुल्क पढ़ते ही उनकी कैफियत बदल जाएगी। रोजाना सुबह मैंने एक रुकू तिलावत कुरान करनी है, तो वो कलाम इलाही उनके दिल में रिक्कत पैदा करेगा। अब वो जमाना गया कि जब आप अल्फाज से रोकेंगे, अब अगर आप उन्हें बचाना चाहते हैं तो कैफियत से बचाएंगे। और कैफियत कहाँ से पैदा होगी? नमाज से और तिलावत कुरान से। अब जब उनके अंदर वो ज़ौक़ मौजूद होगा, वो कैफियत मौजूद होगी, तो उन्हें मजा ही नहीं आएगा, उन्हें गुनाह से नफरत हो जाएगी। जब मजा ही नहीं आएगा तो सोहबत कैसी भी हो वो उन्हें खराब नहीं कर सकती। तो इसलिए कोशिश ये करें कि अच्छों की सोहबत में रहें, नेकों की सोहबत में रहें। आप देख लें कि किसकी सोहबत मुझे आखिरत की तरफ बुला रही है और किसकी सोहबत मुझे आखिरत से दूर करके दुनिया की तरफ ले जा रही है, तो उनकी सोहबत से अपने आप को बचाएं। जबरदस्त।
मुफ्ती साहब थोड़ा आपकी तरफ आते हैं, खास आपके हवाले से, कि आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है? मेरा फेवरेट टॉपिक, देखिए इब्तिदाअन तो मुझे फ़िक़्ह से बड़ा शगफ़ था, चूँकि हम मुदर्रिस लोग हैं, पढ़ते पढ़ाते थे, और फ़िक़ही मसाइल के हवाले से बहार शरीयत जो है वो 2 जिल्दों पर मुश्तमल जब थी, फिर उसके बाद तीसरी जिल्द वरासत के हवाले से बाद में आई, तो मैं बाज़ औक़ात 2-2 दिन में पूरी जिल्द ख़त्म कर देता था, एक हिस्सा नहीं। मतलब इतनी दख़ीम मेरी, अगर बहार शरीयत कभी मैं आपको दिखाऊं तो आप उसे देख के परेशान हो जाएंगे कि इसको इतना पढ़ा गया है, और वो बहार शरीयत कई बार पढ़ना, ठीक है जी। तो वो रुझान जो है वो बहार शरीयत की तरफ या फ़िक़्ह हनफ़ी की तरफ था। फिर कुछ अरसे के बाद मुझे कुछ लोग मिल गए, अल्लाह वाले मिल गए, सोहबत मिल गई, उन्होंने मुझे बदल दिया। उसके बाद मेरा जो रुझान है ये पिछले कोई मैं 8-9 साल की बात बता रहा हूँ, तसव्वुफ़ की तरफ हो गया। अब वो जो तसव्वुफ़ की तरफ रुझान हुआ है तो वो दुनिया ही अलग है। वो जो रुझान है ना, उसने ज़ाविया निगाह को बदल दिया। यानी इस हाल में पहुंच गए कि एक है आपकी तन की दुनिया जी, और एक है मन की दुनिया जी। तो जो अहले नज़र हैं वो मन की दुनिया में रहते हैं, सुभान अल्लाह। तो उसमें आपका जो चीज़ों को देखने का जाविया है ना, यानी पहले ये होता था कि अगर हमारे बारे में कोई एक हर्फ बोल दे तो हम गुस्से में आ जाते थे, मैं जवाब दूंगा, मैं ये करूंगा, अच्छा इसने मेरे बारे में बोला तो मैं इसकी फाइल खुलवाता हूँ, मुझे जानना नहीं है। आप यकीन करें हाफिज साहब, मैं आपको वल्लाहिल अज़ीम कसम खाकर कह रहा हूँ कि आप मुझे ये कहें ना, कसमिया, कि मैं एक बंदा आपको बताऊं जिसकी फ़ी ज़ाती ही, यानी ज़ाती मामले की वजह से मेरे दिल में नफ़रत हो और मैं अपने दिल पर गौर करूं, वल्लाहिल अज़ीम अब मुझे एक बंदा ऐसा नहीं मिलता, माशाअल्लाह, एक बंदा ऐसा नहीं मिलता। अच्छा, सामने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा, लेकिन अपनी ज़ात की नफ़ी बंदा जब कर देता है तो फिर उसको, तसव्वुफ़ ऐसी चीज़ है कि अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आता, प्यार आता है। अल्लाहु अकबर। आपको उस पर प्यार आ रहा होता है, आप उसकी गैर मौजूदगी में उसके लिए दुआ कर रहे होते हैं। अल्लाह, एक वक्त ऐसा आ जाता है कि आपका जो मुहिब है उस मुहिब से प्यार आपका कम हो जाता है और मुबग़िज़ से प्यार बढ़ जाता है। आपको उस पर रहम आ रहा होता है। कमाल कमाल, उसकी कैफियत आपकी ऐसी बन जाती है, और ये तकल्लुफ से नहीं होता, हाँ, और ये किताबों से भी नहीं होता, ये तो बुजुर्गों की सोहबत से होता है। ये तो गिव एंड टेक से हटकर मामला है, बिल्कुल अलग है। हुजूर ने फरमाया जो तुम्हें दे तुम उसे दो, और जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे भी अता करो। तो इस्लाम का तो यही मिसाल। इस्लाम, हमारे जितने भी सूफिया किराम हैं आप उन्हें देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप देखिए कि अहले मक्का ने वो कौन सा जुल्म है जो नहीं किया, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठा रहे हैं तो अल्लाहुम्मा हदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। अच्छा, मुझे अगर तलबा ये कहते हैं ना जी हम काम करना चाहते हैं, हमें फुला रोक रहा है, फुला रोक रहा है, फुला रोक रहा है, तो मैं तो इस फलसफे की नफी करता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आप मुस्बत काम कर रहे हैं, कोई आपको रोकना भी चाहे वो नहीं रोक सकता। सही। अच्छा, एक लम्हे के लिए मान लिया कि आपके लिए किसी ने 2 जुमले कहे, जिंदगी में मुझे कभी किसी ने पत्थर नहीं मारा, सही, ये तो साबित है, कभी ऐसा नहीं हुआ उसने मुझे पत्थर मारा हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो फिजिकली पत्थर बरसाए गए ना, और नबी करीम ने वो जो पत्थर बरसाने वाले हैं उनके लिए दुआ फरमा रहे हैं कि अल्लाहुम्मा हदी कौमी, अपनी तरफ निस्बत फरमा रहे हैं, अल्लाह ये जो लोग हैं ये मेरी कौम है और ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो अब मेरे बारे में, शाहिद के बारे में किसी ने 2 बातें कह दी तो वो है तो मेरा मुसलमान भाई ना, गलत फहमी हो गई, ज़र्फ छोटा हो गया, हसद में मुब्तला हो गया, तो मुझे उसका जवाब बुराई से नहीं देना, मैंने उसके लिए दुआ करनी। वो जब मुझे मिलेगा तो मैंने उसे मुस्कुरा के देखना है। और आप यकीन करें कि मेरी जिंदगी में मुझे आज तक याद नहीं है एक बार भी कि मेरे सामने कोई ऐसा शख्स आया हो जिसके बारे में मुझे हतमन कतान पता है कि इसने मुझे फुला 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 नुकसान पहुंचाए। मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं उससे सलाम किए बगैर चला जाऊं, मैं गुजरना भी चाहूं तो मुझसे नहीं हो सकता, क्या कहने हैं, मुमकिन ही नहीं। और मेरी और उसकी नजरें मिले और मैं ना मुस्कुराऊं, ये मुमकिन ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो ये जो चीज है तसव्वुफ, रूहानियत, या जिसे हम कहते हैं फकीर बन जाओ, जी 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 जी, फक्र को इख्तियार कर लो। फक्र एक अलग चीज है। आप देखें अल्लामा इकबाल कोई छोटी पर्सनालिटी थी, शायर मशरिक कहा जाता है। आपका एक शेर है, आप फरमाते हैं फक्र के हैं मौजिज़ात, ताजो सरीरो सिपाह। सही, यानी फक्र अगर इख्तियार करोगे तो उसके मौजिज़ात ये हैं कि ताज भी तुम्हारा होगा, तख्त भी तुम्हारा होगा, अल्लाह की फौज भी तुम्हारी होगी। कहते हैं फक्र है मीरों का मीर, फक्र है शाहों का शाह। कि फक्र जो है वो मीरों का मीर है और बादशाहों का बादशाह है। तो जब आप फकीर मदीना बन जाते हैं या दरे मुस्तफ़ा के फकीर बन जाते हैं तो फिर आप आकिल कम होते हैं, आशिक ज्यादा होते हैं। वाह 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 वाह। हमारे एक बुजुर्ग हैं, वो बड़ी खूबसूरत बात कहते थे, वो कहते थे कि इश्क ऐन है, न शीन है न काफ है।
عشق میں 3 حروف ہے نا, واہ واہ, پہلا حرف عین ہے, دوسرا شین ہے, تیسرا قاف ہے. وہ کہتے ہیں عین سے مراد ہے عین ذات مصطفیٰ کریم علیہ افضل الصلوۃ. تو یہ جو عشق ہے یہ عین ہے, وہیں پر ختم ہو جاتا, کیونکہ عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا. عشق میں عین کے بعد شین آ رہا ہے نا, ایسا ہی. تو کہتے ہیں بھائی عین نہیں ہوگا تو شین ہوگا. شین شوق کا بھی ہو سکتا ہے, شر کا بھی ہو سکتا ہے. اللہ. اور جو قاف ہے وہ قیام کا ہے. تو اگر عین کو چھوڑ کر شین پہ آؤ گے تو تمہیں نہیں پتا کہ تمہارا قیام شوق میں ہوگا یا شر میں ہوگا. اللہ اکبر. چونکہ شیطان جو ہے وہ عین کو چھوڑ کر شین میں آیا تھا تو اس کا قیام شر میں ہوا. تو وہ کہتے ہیں بھائی عاشق جو ہے وہ رسک نہیں لیتا. وہ کہتا ہے بھائی عشق جو ہے وہ عین ہے, اس عین ذات مصطفیٰ کریم کی محبت, اس کی محبت میں آپ اپنی زندگی کو گزار دیں. تو پھر آپ کی انا ختم ہو جائے گی. جب آپ کی انا ختم ہو جائے گی تو آپ کی زندگی چل ہو جائے گی. مٹ جائے یہ خودی تو وہ جلوہ کہاں نہیں. کہاں سیدی اعلیٰ نے فرمایا. تو حضرت آپ نے جو گفتگو کی ہے ابھی, اب نوجوانوں کا اور لوگوں کا ذہن بنا ہوگا کہ یار یہ تو مزہ آ گیا, تو اب تصوف کی طرف ہم کس طرح سفر کریں, یعنی کہاں جانا ہوگا, کیا کرنا ہوگا. کیونکہ آپ کی خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ آپ علم دین سے فیض حاصل کرتے ہوئے تصوف کی طرف آپ گئے. یعنی ایسے ہوتا ہے نا کہ بھائی بندہ ویسے ہی چلا گیا کہ نہیں, علم کو اگنور کر کے, آپ اگنور کر کے نہیں گئے, آپ ایکسپٹ کر کے اس کو اپنا کر آپ نے آگے کا سفر کیا. تو ذرا نوجوانوں کو بتائیں نا کیا کرنا ہوگا. دیکھیں تصوف جو ہے نا حافظ صاحب, یہ درسی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو درس نظامی ہے, ملا نظام الدین رحمہ اللہ جنہوں نے درس نظامی کو بنایا, نصاب بنایا, انہوں نے اس میں تصوف کو شامل نہیں کیا. اور پوچھا گیا کہ آپ نے اتنا کامل مکمل نظام بنایا ہے, نصاب بنایا جو آج تک تمام مدارس میں چلا آ رہا ہے, تو اس میں آپ نے تصوف کو کیوں نہیں رکھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے تصوف کو اس لیے نہیں رکھا کہ تصوف درسی چیز ہی نہیں ہے, تو میں نے تو ایک درس کا نصاب بنایا ہے. تو جو غیر درسی چیز ہے اسے میں نصاب میں کیسے شامل کروں؟ کیا کہنے ہیں. تو تصوف جو ہے وہ درسی چیز نہیں ہے, تصوف صحبت سے آتی ہے. صحبت. اگر آپ نیک لوگوں کی, اہل اللہ کی صحبت کو اختیار کریں تو پھر جو عملی طور پر آپ سیکھیں گے نا, آپ دیکھیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمہ اللہ کو صحبت ملی خواجہ عثمان ہربنی کی. جی. تو انہوں نے آپ کو غریب نواز بنا دیا. اللہ. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو, تو انہوں نے اپنے وقت کا سب سے بڑا شیخ بنا دیا. خواجہ صاحب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ کی صحبت ملی بابا فرید رحمہ اللہ کو, تو انہوں نے آپ کو بابا صاحب بنا دیا. بابا فرید رحمہ اللہ کی صحبت ملی خواجہ نظام الدین اولیاء کو, تو انہوں نے آپ کو نظام پاک بنا دیا. جب نظام پاک تشریف لائے تھے, آج بھی بابا صاحب کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے, اے آتش فراقت دلہا کباب کردہ, سیلاب اشتیاقت جانا خراب کردہ. کہ اے محبوب تیری فرقت کی آگ نے دل کو جلا کے کباب کر دیا ہے, تیری صحبت کے اور تجھ سے ملاقات کے اشتیاق نے جانوں کو خراب کر دیا ہے. تو نظام پاک بنایا. پھر نظام پاک کو کی صحبت ملی امیر خسرو کو, تو وہ امیر خسرو بن گئے. اب یہ آپ کو جتنی ترتیب نظر آئے گی اس میں آپ کو صحبت نظر آئے گی. تو رنگ جو ہے نا, اگر آپ درس نظامی جو کر چکے ہیں, جن کے لیے آپ نے سوال کیا طلباء, وہ اگر آپ اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو آپ صوفیوں کی صحبت اختیار کریں. سبحان اللہ. ان کی جو صحبت ہے نا وہ آپ کو الگ, اب آپ کو عاجزی سکھائی جائے گی درس کے ذریعے, تو آپ کو حدیثیں آیتیں سنائی جائیں گی. لیکن جب آپ صوفی کے پاس جائیں گے نا تو وہ آپ کو کہیں گے چلو بیٹا سب سے پہلے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے جوتے سیدھے کرنے, جتنے لوگ ملاقات کے لیے آئیں گے ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھو, قہوہ لے کر آؤ انہیں قہوہ پلاؤ. ادب اور ادب و احترام پریکٹیکلی. پھر اس میں وہ میں اکثر ایک شعر سناتا ہوں کہ تواضع کا طریقہ, یہ صوفیوں کی تعلیمات ہیں, تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے. صحیح. سراہی آپ نے دیکھی ہوگی, جی دیکھی. پانی ڈالتے ہیں مٹی کی تو اسے جھکانا پڑتا ہے تو پانی ڈلتا ہے. تو کہتے ہیں تواضع کا طریقہ صاحبو سیکھو سراہی سے, کہ جاری فیض بھی ہے, پانی جاری ہے, کہ جاری فیض بھی ہے اور جھکی جاتی ہے گردن بھی. یعنی سراہی کو آپ جب جھکا رہے ہیں تو فیض تو جاری ہے, لیکن وہ گردن بھی جھکا رہی ہے. یہاں تو جس کا فیض جاری ہو تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں سریا آ جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سریا وہیں پر آتا ہے جہاں پر تصوف نہیں ہوتا, تو وہ فیض نہیں ہوتا, کچھ اور ہوتا ہے, وہ پھر فیوز ہو جاتا ہے. فیوز ہو جاتا ہے. اصل لیکن آپ نے دیکھیں یہاں کنفیوژن ابھی بھی باقی ہے. یہاں تک تو ہمارا ذہن بن گیا, ہمارے سماعت میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں کہ بھائی صوفیہ کی صحبت اختیار کرنی. اب صوفیہ کے روپ میں جو ہے وہ بہت سارے ہیں, کیسے پتہ لگے کہ بھائی یہ اصل صوفی ہے, یہ اصل ہے اور یہ رانگ نمبر ہے, کہتے ہیں نا, کیسے پتہ لگے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ واقعتاً مسئلہ ہے, اور یہ مسئلہ ہمارے ساتھ بھی ہو چکا.
میں نے بڑے سفر کیے، بڑے اسفار کیے اور بڑی جگہوں پہ اپنی بہت انرجی صرف کی، لیکن آخر میں مایوسی ہوئی اور میں وہاں سے مایوس ہو کر لوٹا۔ ایسے مطلب 5-7 مقامات ہیں اور چھوٹے نام نہیں، بڑے بڑے نام، میں نے پورے پاکستان میں اسفار کیے۔ تو جو ظاہر نظر آ رہا ہے وہ بباطن موجود نہیں ہے، کیفیت موجود نہیں ہے۔ تو اس میں سب سے مین چیز تو یہ ہے کہ آپ 5 نمازوں کی پابندی کریں، تلاوت قرآن کریں، درود پاک پڑھیں اور استخارہ کریں، اللہ سے طلب کریں کہ مولا تو نے میرا جو روحانی حصہ ہے وہ کس کے پاس رکھا ہے، تو مجھے اشارہ عطا فرما، سبحان اللہ، تاکہ میں وہاں تک پہنچ جاؤں۔ بہت اچھے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ اللہ سے مشورہ کریں گے، آپ دیکھیں آج ہمارے یہاں کیا ہے، ہمارے یہاں مرید بنانے کا مطلب ہوتا ہے غلام بنانا، اور کسی کو اپنے ساتھ جوڑنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ اس کو مرید کر لو، اب یہ نسل در نسل چلتا رہے گا۔ اب شیخ مجدد الف ثانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مرید جو ہے وہ پھانسی کا پھندا ہے۔ کیوں پھانسی کا پھندا ہے؟ کہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، میں نے اپنے آپ کو بچا کے جانا تھا، اب مرید بھی میرے گلے میں آ گیا ہے کہ تم نے اپنے آپ کو تو بچانا ہے، ساتھ میں اس کو بھی بچانا ہے۔ جی ایسا ہی۔ تو جب ان کے پاس کوئی بیعت کے لیے آتا تھا تو وہ استخارہ کرتے تھے، اللہ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو بندہ میرے پاس آیا ہے تو نے اس کا روحانی حصہ میرے پاس رکھا ہے یا نہیں رکھا۔ اگر اشارہ موصول ہوتا تھا تو بیعت کرتے تھے، ورنہ کہتے تھے کہ جا کے اللہ سے مشورہ طلب کرو تاکہ تم وہاں پر پہنچ جاؤ جہاں پہ تمہارا روحانی حصہ ہے۔ کیا کہنے ہیں صاحب، واہ واہ۔ کیونکہ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تمہارا تو روحانی حصہ اللہ نے مجھے دیا ہی نہیں تھا اور میں نے 40 سال تک تمہیں اپنے ساتھ روکے رکھا، تو میں تو آخرت میں پھنس جاؤں گا، اس لیے میرے پاس نہ رکھو، تم اللہ سے جا کے مشورہ کرو۔ تو درود پاک پڑھتے ہوئے آپ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے۔ حافظ صاحب آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آپ ان تک پہنچ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کی طلب سچی ہوگی تو آپ انشاءاللہ پہنچ جائیں گے، اور جب آپ ان تک پہنچ جائیں گے تو پھر وہ آپ کے باطن کو بدل دیں گے اور آپ روحانی طور پر جو ہے نا وہ پھر محسوس کریں گے کہ کیفیت کیا ہو رہی ہے۔ اس میں بس ایک چیز یاد رکھیں کہ کثرت کی طرف نہیں جانا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ میں کثرت کی طرف چلا جاؤں کہ جس کے پیچھے بہت زیادہ ہیں تو ہم اس کے پیچھے ہو جائیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حق سے لوگوں کو پہچانا جاتا ہے، لوگوں سے حق کو نہیں پہچانا جاتا جی۔ اور عام الفاظ کر دوں تو حق سے کثرت کو پہچانا جا سکتا ہے لیکن کثرت سے حق کو نہیں پہچانا جا سکتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حق تعداد میں تھوڑے ہوتے ہیں، جیسے کربلا کا واقعہ لے لیجیے کہ مقابلے میں فوج بڑی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعداد میں قلیل ہے لیکن وہی حق ہے، وہی حق ہے۔ بدر کے اندر آپ دیکھ لیجیے 313 ہیں، تو آپ اگر پیمانہ یہ بنا لیں گے کہ چونکہ زیادہ ہیں اس لیے حق ہے تو یہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا قلندر ملے گا کہ جسے دنیا میں کوئی ایک بندہ نہ جانتا ہوگا۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا تذکرۃ الاولیاء کتاب، اس کے مصنف شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ۔ یہ بیسیکلی جو ہے وہ عطار تھے، اس زمانے میں عطار کہا جاتا تھا پنساری کو۔ ان کے والد صاحب کی بہت بڑی شاپ تھی، والد صاحب کا انتقال ہو گیا، یہ کاؤنٹر پہ بیٹھ گئے، اب یہ تجارت کر رہے ہیں۔ ایک بندہ آ کے ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اب دیکھیں قلندر کیا ہوتا ہے، یہ بیٹھے ہوئے کچھ لکھ رہے تھے تو وہ آ کے کھڑا ہوا اور گھور کے انہیں دیکھ رہا ہے، تو بندے کو محسوس ہو جاتا ہے سامنے کوئی رکھا۔ آپ نے قلم روکا، آنکھیں اٹھا کے اسے دیکھا، بھائی کیا گھور رہے ہو، جاؤ اپنا کام کرو۔ تو انہوں نے آگے سے ایک جملہ کہا کہ جانا میں نے بھی ہے، جانا آپ نے بھی، میں تو چلا جاؤں گا، میرے پاس تو یہ ایک کمبل ہے، تم کیسے جاؤ گے جو اتنی بڑی دکان لے کر بیٹھے ہوئے؟ آپ کی کیفیت بدلی، آپ نے قلم رکھ دیا۔ آپ نے کہا اچھا تم بتاؤ تم کیسے جاؤ گے؟ تو اس نے کہا اچھا میں کیسے جاؤں گا، میں تو ایسے جاؤں گا۔ یہ کہہ کے وہ لیٹے، اپنا کمبل اپنے اوپر لیا اور ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر لی۔ اب آپ سوچئے کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ کی۔ اب شیخ فرید الدین عطار رحمہ اللہ یکدم گھبرا گئے کہ سامنے ایک شخص ہے اور وہ انتقال کر گیا۔ آپ نے کاؤنٹر سے نکل کر ان کو چیک کیا تو ان کی روح کفس انصری سے پرواز کر چکی تھی۔ بہرحال آپ نے ان کی تجہیز و تکفین و تدفین فرمائی اور اس کے بعد آپ نے اعلان فرمایا کہ آج کے دن، آج ہماری شاپ کا دکان کا آخری دن ہے، جس کو جو چاہیے وہ لے لے فی سبیل اللہ۔ آج کے بعد فرید الدین تجارت نہیں کرے گا، اپنے رب کو تلاش کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ چند سیکنڈز کے اندر، چند لمحات کے اندر اس قلندر نے شیخ فرید الدین عطار امت کو عطا کر دی۔ آپ مولانا روم کو دیکھ لیجیے، شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک نظر نے مولانا روم بنا دیا۔ مولانا روم نے آج بھی قونیا کو رنگا ہوا ہے۔ اگر کبھی آپ ترکی جائیں، قونیا جائیں، آپ اگر ہوٹل پہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو جو بیرا نظر آئے گا، آپ اس سے گفتگو کریں، وہ پراسرار گفتگو کرے گا۔ آپ وہاں پر درزی کے پاس جائیں، آپ اسے ناپ دے رہے ہوں گے اور وہ تصوف کی پراسرار گفتگو کر رہا ہوگا۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ پورا قونیا جو ہے وہ ایک پراسرار علم میں رنگا ہوا ہے۔ تو وہ مولانا روم کی جو کیفیت ہے، ان کے مزار پہ آپ جا کے بیٹھیں، خاموشی کے ساتھ پوری دنیا سے لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔
اور اپنا روحانی حصہ مزار سے حاصل کر رہے واہ ہوتے واہ ہیں. واہ. تو وہ جو رنگ ہے صحبت کا وہ آج بھی نظر آ رہا ہے. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ ایسے لوگوں کی صحبت کو تلاش کریں, ان کے پاس بیٹھیں, وہ پھر آپ کو فقیر بنا دیں گے. جب آپ فقیر بن جائیں گے نا تو بقول شاعر کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی, اس کا دل بھرتا ہی نہیں ہے. ایک تمنا پوری ہوتی ہے, دوسری آرزو آ جاتی ہے. لیکن قلندر کا کیا حال ہے؟ فرماتے ہیں قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. واہ واہ واہ. سکندر کھا کر اس کا پیٹ نہیں بھرتا, اور قلندر جو ہے, صوفی جو ہے, وہ مطلب جانوروں کو کھلا کر, لوگوں کو کھلا کر مطمئن ہوتا ہے. تو اس لیے جب آپ تصوف کے رنگ میں رنگ جائیں گے تو آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ. مفتی صاحب ایک طرف تو آپ نے تصوف کی اتنی خوبصورت باتیں کہیں جو من کو صاف کرتا ہے. اگر تن کی بات کی جائے تو ماشاءاللہ آپ ویل ڈریسڈ ہیں, بہت زبردست ماشاءاللہ آپ نے گھڑی پہنی ہوئی ہے, پھر موبائل بھی آپ کے بڑے زبردست ہیں, ایسا لگتا ہے جیسے آپ برانڈ کانشیس ہیں. تو یہ شوق ہے یا ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہر شخص کی زندگی میں کچھ اسٹیجز آتے ہیں, ٹھیک ہے, جس میں وہ ارتقائی مراحل سے گزرتا ہے اور اس کی وہ چیز ہوتی ہے. تو کسی زمانے میں پہننے کا بالکل بھی شوق نہیں تھا, اور مطلب سلیکٹڈ لباس ہوا کرتے تھے گنتی کے, انہیں کو پہنا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے. پھر ایک مزاج کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آتی ہے, کچھ تقاضے بھی ہوتے ہیں. تو میں اس حوالے سے اگر اپنی ذات کی بات کروں تو میں برانڈز کے حوالے سے کانشیس نہیں ہوں. یعنی مجھے یہ نہیں ہے کہ فلاں برانڈ جو ہے اس کی کھڑی ہونی چاہیے, فلاں برانڈ کا, جی ہاں, اس سے ہماری عزت ہے, یہ چیز نہیں ہے. مجھے اس چیز کی مطلب یہ میری مزاج نہیں ہے. البتہ میرے مزاج میں جو ہے وہ اچھا کھانا, اچھا پہننا, اچھا رہنا, یہ طبیعت میں شامل ہے. بہت اچھا. تو مجھے مطلب طبعی طور پہ پسند ہے, مزہ آتا ہے. تو مجھے اچھی چیز مل جائے, وہ چاہے برانڈ ہو یا نہ ہو. اب یہ ایک ہمارا المیہ ہے کہ چونکہ برانڈز کے اندر کوالٹی کنٹرول ہوتا ہے, تو اس وجہ سے چونکہ ان کی ایک پوری ٹیم ہوتی ہے جو کوالٹی کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, تو اچھی چیز ملتی ہے. لیکن اگر اچھی چیز برانڈ کے علاوہ بھی مل جائے تو میں اسے پہن لیتا ہوں, اور کبھی نہ بھی ملے تو کوئی ایسا نہیں ہے. تو آپ نے جو کوالٹی کنٹرول والی بات کی نا, تو مجھے مصطفی ذہن میں آیا کہ یہ بندہ چیزیں اس وقت رکھے, یعنی اچھا پہننا اور اچھا کھانا اور اچھے موبائل, سب چیزیں اس وقت کرے جب مزاج کنٹرول ہو. یس, مزاج میں کنٹرول ہو اور نہ ملنے کی وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو. یہ بھی حضرت, اور بعض وقت بندہ مطلب یہ چیزیں جب اختیار کر لینا تو وہ کسی اور کو کچھ سمجھ نہیں رہا ہو. یس. لیکن میں نے آپ کی طبیعت میں اور جو آپ کردار میں آپ کی جو چیز دیکھی حضرت, اور آپ نے گفتگو میں بھی الحمدللہ بتایا, تو الحمدللہ یہ سب چیزیں آپ کے مزاج میں وہ رویہ نہیں آ رہا کہ جس کی وجہ سے لوگ دور ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات. اسے کہتے ہیں کہ آپ کے دماغ میں فطور نہ ہو. کیا کہنے. اگر آپ کے دماغ میں فطور ہے, یعنی میں اچھی گھڑی پہن رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اچھی لگتی ہے, اگر میں نے یہ اس لیے پہنی کہ میں آپ کو دکھاؤں, تو یہ ہے دماغ کا فطور. میں ڈریسنگ اچھی کر رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اچھا لگتا ہے, تو ٹھیک ہے. اگر میں اسی لیے ڈریسنگ اچھی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو دکھاؤں, تو پھر یہ بیماری ہے. پھر ایسا شخص جو ہے نا وہ ہمیشہ آپ کو مضطرب ہی نظر آئے گا, وہ آپ کو مطمئن نظر نہیں آئے گا, چونکہ اس کے دماغ میں فطور ہے. اور یہ ہماری قوم کا ایک مسئلہ ہے. ہمارے مطلب دنیا میں آپ جائیں, اسفار ہم کرتے ہیں, تو وہاں پر لوگ اگر اچھا رہتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, تو اس لیے کہ انہیں پسند ہے. صحیح. انہیں اس سے سروکار نہیں ہوتا کہ کون ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا. اگر, اور ہمارے یہاں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ ہاں بھائی میں نے جو ہے نا یہ برانڈ کا ڈریس پہنا ہوا ہے, فلاں برانڈ کی گھڑی پہنی ہوئی ہے, یہ میرے پاس فلاں موبائل ہے. اگر آپ کا دکھانا مقصد ہو گیا تو آپ ذہنی مریض ہیں, پھر اطمینان نہیں آئے گا. بالکل. اچھا, پھر جس رب نے آپ کو مال عطا فرمایا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر بھی آپ کی ذات میں نظر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, ان کے بال بکھرے ہوئے تھے, لباس پرا گندا تھا. تو نبی کریم نے پوچھا کہ آپ غریب ہیں؟ مفہوماً عرض کر رہا ہوں. عرض کیا, نہیں یا رسول اللہ, میں تو مالدار ہوں, میرے پاس بہت بکریاں ہیں, بہت اونٹ ہیں. اس زمانے میں مال یہ ہوتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رب نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے تو اس کی چاہت و رضا یہ ہے کہ اس مال کا اثر بھی تمہاری ذات میں نظر آئے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال, کہ اللہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند فرماتا ہے. تو اب اگر اللہ نے آپ کو اسباب دیے ہیں تو اس کا اثر, اب بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب آپ دیکھیں وہ بدحالی نظر آتے ہیں. ٹھیک ہے, نہ وہ اپنے کپڑوں پہ خرچ کریں گے, نہ اپنی گاڑی پہ خرچ کریں گے, نہ اپنی رہائش پہ خرچ کریں گے. یہ چیز پھر بالآخر نقصان دیتی ہے. تو تحدیث نعمت کے لیے اس کا اثر آپ پر نظر آ رہا ہے تو درست ہے. تو پھر اس میں اگر بالفرض کسی کے پاس اسباب نہیں ہے تو کمپلیکس بھی نہ ہو.
بہت اچھا. یہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ کسی کو اچھی ڈریسنگ میں دیکھ لیا تو احساس کمتری میں مبتلا ہو گئے. اللہ نے سب کے چہروں کو مختلف بنایا, اسی طرح اللہ نے سب کے نصیبوں کو مختلف بنایا ہے. تو آپ اپنا موازنہ کسی کے ساتھ نہ کریں, جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کیجئے, رزق حلال کے ساتھ کیجئے, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اور اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو دوربین لگا کر بھی نہ بیٹھیں. یہ بھی ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے, دوسروں کے بارے میں ہم تبصرے شروع کر دیتے ہیں, یہ کیوں کر رہا ہے, کیسے کر رہا ہے, کیسے کر لیا. قیامت کے دن آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیوں کر رہا تھا, کیا کر رہا تھا, کیسے کر رہا تھا, آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ایک لب لباب ہے. طبعاً پسند ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں. مصطفیٰ جہاں آپ کی دیگر خصوصیات ہیں وہاں ہمیں آپ کی ایک اور خصوصیت پتہ لگی کہ آپ نے ماشاءاللہ 2 شادیاں کی ہوئی ہیں. جی الحمدللہ. تو میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیونکہ 2 شادیوں والے کیسز ہم نے زمانے میں بہت سارے دیکھے ہیں, پر اس میں جو بہت اعتدال کے ساتھ چل رہے ہوں, خوش بھی ہوں, اور اس حوالے سے بہت پازیٹیو, یعنی شادی کے بعد بھی ان کی بہت پازیٹیو تھنکنگ ہو یا پازیٹیو وہ گفتگو کرتے ہوں, ٹاکی کرتے ہوں, یہ ہم نے کم دیکھا ہے. تو آپ اپنا ایکسپیرینس شیئر کیجیے. دیکھیں میں ایک تو اس میں یہ بات عرض کرتا ہوں, میری تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو اس کے مطابق ہو گیا. اب تو کنفرم ہو گیا نا 2 شادیوں کے بعد کہ میری تقدیر میں 2 شریکہ حیات لکھی ہوئی تھی. جہاں تک ہمارا معاشرہ ہے تو ایک بات تو میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ 2 شادیوں کو مینیج کرنا آسان نہیں. ٹھیک ہے, اسٹینڈرڈ کو قائم رکھتے ہوئے. چونکہ ہمارے معاشرے میں دوسری شادی کو پہلی زوجہ بے وفائی سمجھتی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ کہتی ہے مجھ سے بے وفائی ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو. بے وفائی بھی آخری درجے, آخری مطلب اس کے بعد تو بعضوں کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اور بعضوں کے لیے جو ہے وہ سختیاں بھی ہو سکتی ہیں, زندگی مشکل ہو سکتی ہے. حالانکہ میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ دوسری شادی پہلی زوجہ سے بے وفائی نہیں ہے. اگر اسے بے وفائی قرار دیا جائے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں کیا رائے دی جائے گی؟ انہوں نے دوسری شادیاں فرمائی تو کیا پہلی زوجہ کے ساتھ بے وفائی کی؟ کثرت کے ساتھ صحابہ کرام میں ہمیں 1 سے زائد نکاح ملتے ہیں. تو اگر کوئی استطاعت رکھتا ہے اور مینیج کر سکتا ہے, اس کے پاس مالی طور پر بھی اسباب موجود ہیں اور وقت بھی دے سکتا ہے, نوکری نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو وہ پھر یہ اقدام کرے. اگر اپنے وزن کو دیکھے بغیر, اپنی سورس آف انکم کو جانے بغیر اور مینیج کیے بغیر اور دونوں ازواج کو ان کے حقوق عادلانہ طریقے پر دیے بغیر یہ ڈیسیجن لے لیا تو میں نے اس معاشرے میں بہت سے لوگوں کو گنجا ہوتے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے, ان کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جو ہے وہ کہاں پھنس گئے اور ہم نے غلط ڈیسیجن لے لیا. تو اسے بہت زیادہ دیکھنا ضروری ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو میں سمجھتا ہوں, نصیب کا بھی بڑا عمل دخل. ٹھیک ہے نا, آپ کو اچھی زوجہ مل جانا یہ بھی ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ محبت میں, چونکہ ہمارے یہاں عشق کا بھوت جلدی سوار ہوتا ہے اور آج کل نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کے اندر یہ چیزیں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں کہ وہ جذبات سے مرعوب ہو کر ڈیسیجن تو لے لیتے ہیں, پھر بعد میں وہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم نے غلط ڈیسیجن لے لیا. تو اسے بہت سوچ سمجھ کر, یعنی یہ زندگی کا وہ ٹرن ہے کہ جس کے بعد آبادی بھی ہے اور بربادی بھی ہے. تو آپ نے سوچ سمجھ کے یہ ٹرن موڑ کاٹنا ہے. اگر آپ نے اس میں غلط ڈیسیجن لے لیا تو پھر آپ برباد ہو جائیں گے. اور اس میں ایک بات میں یوں سمجھاتا ہوں کہ جب آپ انتخاب کر رہے ہیں شریکہ حیات کا, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں اپنے لیے زوجہ لا رہا ہوں, آپ یہ سوچیں کہ میں اپنے بچوں کے لیے ماں کا انتخاب کروں. تو میں اپنے بچوں کو کیسی ماں دوں گا. واہ 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 واہ. اب آپ کا زاویہ نظر بدل جائے گا. کیا بات ہے. اب آپ اس میں صرف حسن و جمال کو نہیں دیکھیں گے, آپ اخلاقیات کو دیکھیں گے. بہت اچھا. آپ بلندی کردار کو دیکھیں گے, آپ شعور کو دیکھیں گے, تو مینیج ہو جاتا ہے. یعنی ہم بھی اسی معاشرے کے اندر ہیں. 2011 میں میری پہلی شادی ہوئی تھی, 2016 میں میری دوسری شادی ہوئی. الحمدللہ میرے مطلب شامیر, اشال, راحم یہ 3 ہیں. 10 سال شامیر ہے, پھر اشال ہے ماشاءاللہ 8 سال کی, پھر 6 سال کا راحم ہے. یہ 3 بچے میری پہلی زوجہ سے ہیں. پھر دعا فاطمہ ہے, دعا نیٹ ورک اسی نسبت سے ہے, اس کا نام پھر ہم نے دعا رکھا. دعا فاطمہ ہے, وہ دوسری زوجہ سے ہیں, اور ایک الحمدللہ خوشحال زندگی گزر رہی ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی طبعی ضرورت ہوتی ہیں, آپ کی معاشرتی ضرورت ہوتی ہیں. اور اس میں میں خواتین سے بھی گزارش کروں گا کہ اس معاملے کے اندر خواتین کی دشمنی. اب دیکھیں, میں نے اور آپ نے جنازے پڑھے, میں آپ سے سوال کرتا ہوں سب سے زیادہ آپ نے جنازے کس کے پڑھے؟ زیادہ مردوں کے ہوتے ہیں. مردوں کے, ٹھیک ہے. کبھی کبھی خاتون کا جنازہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ مرنے کا ریشو زیادہ کس کا ہے؟ مردوں کا. ایکسیڈنٹ میں زیادہ انتقال کس کا ہوتا ہے؟ بیماریوں کے اندر زیادہ انتقال کس کا ہوتا ہے؟
جنگ کے اندر زیادہ انتقال کس کا ہوتا ہے؟ مردوں کا. پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں گھر لائیں, فلاں میرا دوست ہے, اس کے بچوں کو دیکھیے تو 3 بیٹیاں 1 بیٹا, فلاں میرا رشتہ دار ہے, اس کے بچوں کو دیکھیں 5 بیٹیاں 1 بیٹا. یعنی ولادت میں بھی جو ریشو ہے وہ بچیوں کا زیادہ ہے. صحیح. اب ایک نے ایک ہی کی تو معاشرے کے اندر جو دیگر خواتین ہیں ان کا کیا بنے گا؟ صحیح. ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ بڑی عمر کی خواتین ہوتی چلی جا رہی ہیں, اپرچونٹیز رشتوں کے ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. تو ان ضروریات کو بھی دیکھیں کہ اگر واقعتاً کوئی حقوق ادا کر سکتا ہے, اس کے پاس اسباب مالی اعتبار سے بھی موجود ہیں, وقت بھی موجود ہے, وہ مینج بھی کر سکتا ہے, تو پھر وہ کر لے. یہ کوئی اتنا مشکل مرحلہ نہیں ہے, کر لیتا ہے بندہ. آپ محسوس نہ کیجیے گا میں آپ کو ان باتوں میں زیادہ رسپانس کھل کے نہیں دے سکا. جی مجھے اندازہ ہے, اس لیے آپ محسوس نہ کیجیے. آپ یہ نہ بھی کہتے تو فیس از دا انڈیکس آف مائنڈ, چہرہ دل کا آئینہ ہوتا ہے. آپ مطلب آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے نا کہ میں جو کیفیت ہے, تو اس لیے مفتی صاحب نے کہا کہ میں سمجھ رہا ہوں, تو بالکل یہی بات. اچھا ایک چیز میں اور جوڑ دوں اس پہ, کچھ لوگوں نے یہ ڈیسیجن لیا. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرنا یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کر لیں اور پھر اس کے بعد آپ حقوق ادا نہ کریں. بچوں کی اچھی تعلیم یہ بہت اہم چیز ہے. دونوں گھروں میں اچھا ماحول یہ بہت اہم ضرورت ہے. پھر آج مہنگائی کا دور ہے تو ایک گھر چلانا مشکل ہوتا ہے, تو آپ کے پاس اتنی سورس آف انکم ہو کہ آپ اسٹینڈرڈ کے ساتھ دونوں گھروں کو مینج کر سکیں. اگر ان تمام چیزوں کو آپ دیکھتے ہیں تو ڈیسیجن لیں. ورنہ بعض ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ وہ جذبات میں مرعوب ہو کر, عاشق زار بن کر, عشق میں مبتلا ہو کر انہوں نے ڈیسیجن تو لے لیا, پھر اس کے بعد وہ نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, وہ زندگی مشکل ہو گئی. تو اس لیے یہ بہت سوچ سمجھ کے اگر کر سکتے ہیں تو ڈیسیجن لیں, ادروائز ضرورت نہیں. اور بہت اچھا آپ نے معیار بھی تو بتا دیا نا. آپ نے کہا کہ معیار نیت ہے, کہ آپ کی سوچ کیا, آپ کی نیت کیا ہے, اور پھر کس معیار کے تحت آپ اس عمل کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور صرف نیت کا اس معاملے میں نہیں حضرت, ہر کار خیر میں نیت کا بہت ڈیپینڈ ہوتا ہے. نیت ہی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کام آپ کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے, یا آپ سے جڑے لوگوں کے لیے کتنا فائدہ مند ہو سکتا ہے. وہ سب باتیں تو یقین مانے بہت ساری ابھی بھی مجھے آپ سے پوچھنی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ہمارے آئیڈیز میٹ اپ کا پروگرام کا ایک محدود وقت ہوتا ہے. تو میں چاہوں گا آخر میں ہمارے ادارے آئیڈیز کے بارے میں آپ کو تاثرات دینا چاہیے. دیکھیں IDS کے حوالے سے میں چند پوائنٹرز عرض کرتا ہوں. آپ یہ جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے چاپلوسی کرنے کی, ٹھیک ہے, اور ماضی کے اندر بھی میں بہت ساری جگہوں پر اس چیز سے اپنے آپ کو دامن بچا کے نکلتا ہوں. لیکن میری ایک عادت ہے کہ جہاں پر سچی تعریف ہو تو وہ کرنی چاہیے, اور وہ سامنے والے کے دل میں محبت بھی بیدار کرتی ہے. اور ہمارے یہاں بعض لوگ چاپلوسی اور سچی تعریف میں فرق نہیں کر پاتے. وہ چاپلوسی کے خوف سے سچی تعریف بھی نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ کرنی چاہیے. میں پوری دنیا میں چونکہ میرے روابط ہیں تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایسی سینکڑوں نہیں ہزاروں فیملیز ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت آپ کے پروگرامز کے توسط سے کرتی ہیں. الحمدللہ. اور میں ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہیں یہ نہیں پتا کہ میرا آپ کا ایک تعلق ہے. وہ ویسے ہی ذکر کرتے ہیں کہ ہم وہ جو یوٹیوب پہ چینل ہے حافظ طاہر صاحب کا, آپ کے نام سے زیادہ IDS تو بعد میں آپ کے نام سے زیادہ اس کی شہرت ہے, تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ پروگرامز دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. دوسری چیز, چونکہ میں بہت سارے چینلز پر, آپ پاکستان کے تقریباً چینلز کے اوپر میں نے کام کیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو اسٹوڈیو ہے, میں جب پہلی بار آیا تو میں دیکھ کر حیران تھا کہ آپ نے جو ہے نا وہ جنگل میں منگل آباد کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے جی, اور آپ نے کس انداز کے اندر کہ جو ایک مطلب بڑا چینل ہوتا ہے اس کا جو لیول ہوتا ہے اسے آپ نے یہاں پہ مینٹین کیا ہوا ہے. بلکہ بعض چیزوں میں آپ نے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا. یہ میں آپ کو آن گراؤنڈ بتا رہا ہوں کہ جو چیز فیکٹ ہے وہ نظر آ رہی ہے. آپ کے جملے میرے لیے بہت بڑے اس لیے کہ آپ مطلب واقعی گراؤنڈ پہ موجود ہیں, آپ یہ سب دیکھ کر آئے ہیں. ورنہ ویسے ہی بندہ کو تعریف کرتا ہم کہتے شاید انہوں نے اس طرح دیکھا بھی ہے کہ نہیں, لیکن میرے لیے آپ کے جملے بہت بڑی بات ہے. جی, میں چونکہ پچھلے 10 سال سے الحمدللہ, بلکہ 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا چینلز کو دیکھ رہا ہوں, تو آپ نے اس کو ایک تو اس لیول پر مینٹین کیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ انڈیویجولی اللہ نے آپ سے یہ کام لینا تھا. ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں کہ اس لیول پر جو آپ کانٹینٹ دے رہے ہیں, جس طرح کے موضوعات کا آپ انتخاب کر رہے ہیں, جس طرح کے آپ نے رمضان ٹرانسمیشن کیے, جس طرح آپ آرا سے بزرگان دین رحمہم اللہ کو لے کر چل رہے ہیں, یہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ کام ہے جو نسلاً فنسلاً باقی رہے. یعنی آپ کی 4 نسلیں جو بعد میں آئیں گی نا, تو وہ بتائیں گی جی یہ ہمارے پردادا تھے جو یہ کام کیا کرتے تھے. چونکہ اب جو ہماری جنریشن ہے وہ کتاب سے اتنا جڑی ہوئی نہیں ہے. اسے اگر نالج چاہیے تو اس کا سورس آف نالج جو ہے وہ موبائل ہے.
اس نے موبائل کھولنا ہے, اس پہ ویڈیو موضوع لکھنا ہے, وہ ویڈیو سامنے آ جائے گی, وہ سنے گی, وہ نالج اسے مل گئی. تو اب آپ آنے والی جنریشن کے لیے جو معلومات ہیں ان معلومات کو ڈیجیٹل فارم کے اندر دے کر جا رہے ہیں جی. اور ہم چلے جائیں گے, آپ سوچئے 100 سال بعد لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے, 200 سال بعد, 300 سال بعد, 400 سال بعد. تو یہ ایک آپ سمجھیے کہ اللہ نے آپ سے, اور یہ میں آپ کو عرض کروں کہ آپ کے والدین کی دعا ہے, اور ماشاءاللہ آپ سب بھائیوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جس انداز میں آپ اپنے والدین کی قدر کرتے ہیں, اسٹیج کے اوپر میں نے دیکھا ہے کہ جس انداز میں آپ اپنے والد صاحب کو ساتھ لے کر آتے ہیں, بٹھاتے ہیں, یہ آپ کی خوش نصیبی, وہ آپ کو لے کر آتے ہیں, بالکل یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ توفیق دی ہوئی ہے, اور آپ کے لیے والدین کی بات حرف آخر ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یہ مطلب ان کو اللہ تبارک و تعالی نے نیک اولاد عطا فرمائی اور آپ کو نیک والدین عطا فرمائی. تو وہ آپ کے والدین کی دعا ہے کہ اللہ نے آپ سے یہ تاریخی کام لے لیا. اور ابھی تو یہ کتنا عرصہ ہوا آئیڈیاز کو؟ کم و بیش 1.25 سال ہوا ہے. ٹھیک ہے جی, 2 سال ہوں گے جی, پھر 5 سال ہوں گے, پھر 10 سال ہوں گے. آپ سوچئے کہ انشاءاللہ الجلیل یہ آپ کا کام صرف یہاں پر محدود نہیں رہے گا میری, اور یہ میں انشاءاللہ آپ کے لیے دعا بھی کر رہا ہوں, دل سے دعا کر رہا ہوں کہ جس طرح اس وقت آپ کام کر رہے ہیں, آپ کا یہی آئیڈیاز انشاءاللہ جلد ہی اللہ نے چاہا تو عربی زبان میں بھی ہوگا پورا آپ کا اسٹوڈیو. یہ میری آپ کے لیے دعا ہے, دل سے دعا ہے. اور آپ کا یہی آئیڈیاز انشاءاللہ انگلش زبان میں بھی ہوگا, ٹھیک ہے, اور آپ ورلڈ وائڈ ہمارے ویژن کو اور براڈ کر دیا. بالکل بالکل انشاءاللہ. اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے, یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جلد اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ اسباب عطا فرمائے گا کہ آپ عربی زبان میں الگ کام کر رہے ہوں, انگلش زبان میں الگ کام کر رہے ہوں, اردو زبان میں آپ الگ کام کر رہے ہیں, اور یہ کام پھر انشاءاللہ پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے گا. یہی خدمت اسلام ہے. تو میں صمیم قلب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مزید برکت عطا فرمائے. اور اس میں جو آپ کے معاونین ہیں جی, کیونکہ وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں, جو مشیر ہیں آپ کے, ٹھیک ہے, جو کیمرے کے اس طرف موجود ہوتے ہیں, جو آپ کی پوری ٹیم ہے, اچھی ٹیم ملنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو آپ کام کر رہے ہیں حافظ صاحب, یہ کتنی آزادی کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ماضی کے اندر جب بندہ اسٹرگلنگ ڈیز میں ہوتا ہے تو لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں, موقع نہ دینا, انتظار کروانا, یہ جی حاجی صاحب آ گئے, یہ حاجی صاحب کے فلاں مشیر آ گئے, یہ نمازی صاحب آ گئے, پھر ڈکٹیشن دینا, ٹھیک ہے, پھر جو ہے وہ عزت نفس پر جو ہے وہ حملہ کرنا, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن جو بندہ صاف نیت ہوتا ہے نا, اللہ اسے اس مقام پر لے آتا ہے کہ پھر وہ کسی کا ماتحت نہیں رہتا. اور یہ میں اپنی زندگی کا آپ کو ایک تجربے کی بات بتا رہا ہوں کہ آج میری زندگی کے اندر کوئی ایک ایسا بندہ نہیں کہ جو ڈکٹیٹ کرے کہ یوں نہیں یوں کرو. بہت اچھا. اور وہ سارے کام جو انہوں نے بطور زحمت کیے, اللہ نے اس وقت پر اس کام کو میرے لیے رحمت بنا دیا. کیا بات. اور میں کہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ یہ نہ کرتے تو آج میں یہاں پہ نہ ہوتا. یہ بھی شکر کا انداز ہے. یہ شکر الحمدللہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ جب اچھی نیت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ شکر خورے کو شکر دیتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس ادارے کو برکت عطا فرمائے, ترقی عطا فرمائے, آپ اسی طرح کام کرتے رہیں اور سدا بہار رہیں. کیونکہ صوفی جو ہوتا ہے نا, وہ جب تصوف کے رنگ میں رنگتا ہے تو وہ سدا بہار ہو جاتا ہے. مجھ سے لوگ اکثر پوچھتے ہیں کہ سدا بہار ہونے کا کوئی طریقہ بتاؤ, تو میں کہتا ہوں بھائی صوفی بن جاؤ. آپ کے دل میں, آپ کی زبان سے ہمیشہ محبت نکلے گی, پیار نکلے گا, محبت ملے گی. جسے آپ دیکھیں گے آپ دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے, آپ کو کوئی برا بھلا کہے گا آپ اسے دعا دے رہے ہوں گے. آپ کے دل میں ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی نفرت آپ کے دل میں ہو. تو اس سے بڑھ کر اور کیا چیز آپ کو چاہیے کہ آپ کا کسی کے ساتھ کوئی موازنہ ہی نہیں ہے, اور آپ پرسکون صرف ایک چیز میں مگن ہیں کہ مجھ سے میرا رب راضی ہو جائے. تو جب آپ سدا بہار بن جائیں گے تو بہترین ہو جائے گا. یہ ایک شعر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے استقامت رکھنی ہے. اور یہ شعر میں ہمیشہ مطلب پچھلے 12-15 سالوں سے میرا یہ رٹا ہوا شعر ہے, طلباء کو بھی سناتا ہوں کہ فضا کا رنگ گو تو نے سراسر ایک خزاں بدلا. صحیح. فضا کا رنگ گو تو نے سراسر ایک خزاں بدلا, نہ ہم نے شاخ گل چھوڑی نہ ہم نے آشیاں بدلا. تو بس آپ نے ڈٹے رہنا ہے استقامت کے ساتھ, تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کس قدر برکات عطا فرماتا ہے. جزاک اللہ خیر مصعب, آپ نے اتنی زیادہ حوصلہ افزائی کی, ساتھ ہی ساتھ آپ نے دعاؤں سے بھی نوازا. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. آپ جیسے علماء کی رہنمائی رہے گی انشاءاللہ, تو یہ ادارہ اسی طریقے سے مزید آگے کی طرف سفر کرے گا اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. جزاک اللہ خیر. ناظرین, آئیڈیاز کی اس ایپیسوڈ سے میں آپ سے اجازت لوں گا. یقیناً بہت کچھ آج سیکھنے کو ملا. ہم نے
مفتی صاحب کی پرسنل زندگی کے حوالے سے بہت سارے سوالات کو اسکپ کر دیا، کیونکہ جب آپ نے تصوف پہ گفتگو شروع کی نا، پھر ہم نے کہا یار مزہ آ رہا ہے بھائی، بس اسی پہ بات ہو۔ میں نے دانستہ طور پر ایک بات ختم کی آپ نے، میں نے پھر دوسرا اس میں سے ایک سوال نکالا، پھر تیسرا نکالا، پھر چوتھا نکالا، کیونکہ مجھے پرسنلی بھی بہت زیادہ مزہ آ رہا تھا، بالخصوص اس موضوع پر آپ کے لبوں سے جو جملے نکل رہے تھے۔ تو اس لیے میں نے شاید میں بہت ساری باتیں آپ سے پرسنل نہ پوچھ سکا، وجہ یہی ہے ناظرین، لیکن یار زندہ صحبت باقی، پھر ملیں گے، پھر بہت سی باتیں ہوں گی، پیار محبت کے سلسلے مزید دراز ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جزاک اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔